اب 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس کی تو ہر ذی شعور پاکستانی اس کی مذمت کر رہا ہے. میں اس نے مذمت نہیں ابھی تک کی عمران خان ہے. مذمت نہیں انہوں نے کی، لیکن آپ کے وزیر اعظم نے تو ان کو ماسٹر مائنڈ قرار دیا نا. جی میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں ماسٹر مائنڈ. تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے خواہ صاحب، آپ اس میں اگر آپ برا نہ منائیں، گستاخی معاف، کہ آپ نے ہر کسی کو پکڑ لیا، لیکن اگر آپ کہتے ہیں یہ ماسٹر مائنڈ ہے تو ماسٹر مائنڈ کو نہیں پکڑا. ڈرتے ہیں آپ؟ ڈرتے نہیں ہیں، چلیں آپ انتظار کر لیں. نہیں، اس لیے کہ پہلے لگ رہا تھا کہ آپ کو بڑی جلدی تھی پکڑنے کی، جلدی میں پکڑ لیا، پھر عدالت نے ان کو چھڑوا دیا. اب وہ مسلسل عدالتوں میں آ رہے ہیں، اب ان کے ساتھ لاؤ لشکر بھی نہیں ہوتا، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ تو اب جو ہے وہ لوگ جو ہے آپ دیکھیں گے آج بھی ایک صاحب چھوڑ گئے ہیں ان کے جو ہے غلام سرور خان صاحب. ہاں بڑے، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا وہ تو اس لیے کہ وہ مسلم لیگ نون میں جا رہے ہیں نا، وہ استحکام پاکستان پارٹی میں نہیں جا رہے. مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ میرا جو ان کے جغرافیائی حالات جو ہے نا وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں. ہاں، ان کے جغرافیائی حالات جو ہیں وہ، میں تھوڑا سا جغرافیہ ایکسپلین کر دوں اپنے ناظرین کو. آپ کر دیں، آپ کون کو ڈاک سکتا ہے؟ دیکھیں جی، جو یہ خواجہ صاحب نے غلام سرور خان صاحب کے جن جغرافیائی حالات کا ذکر کیا ہے، تو اس جغرافیے میں ایک بہت اہم مقام آتا ہے، اس کا نام ہے چودھری نثار علی خان. تو غلام سرور خان صاحب جو ہے نا، ان کا پرابلم جغرافیے میں چودھری نثار علی خان ہے. تو وہ جو بھی چودھری نثار علی خان کے خلاف ہوگا تو غلام سرور خان صاحب اس کے ساتھ جائیں گے. تو غلام سرور خان صاحب کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بیسٹ آپشن ہے اس جغرافیے کو آگے پیچھے کرنے کے لیے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل، آپ نے صحیح ڈیفائن کیا جغرافیائی حالات جو ہے. تو پھر خواجہ صاحب، پھر ایسا لگ رہا ہے کہ اب آپ کی پارٹی آہستہ آہستہ الیکشن موڈ میں آ رہی ہے، اور غلام سرور خان صاحب کے جو آپ کے ساتھ نہیں، میرا خیال ہے کہ ساری پارٹی جو ہے اس وقت حلقوں کے حوالے سے جو سٹنگ ایم این اے ہیں یا جو پچھلی دفعہ نہیں کامیاب ہو سکے، وہ سارے کے سارے جو ہے اپنے ٹکٹوں کے لیے اپنے حلقوں میں کاموں کے سلسلے میں سب میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس وقت فل سوئنگ میں ہم الیکشن موڈ میں آ چکے ہوئے ہیں. تو یہ جو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آج فرانس سے روانہ ہوں گے لندن، اور پھر وہاں پہ ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی. تو جہانگیر ترین صاحب بھی وہیں پہ ہیں، اون چودھری صاحب بھی لندن روانہ ہو گئے ہیں. تو یہ کیا کوئی نیا لندن پلان بن رہا ہے؟ سر پلان ایتھے بھی بن جاتا ہے، اگر لندن جانے کی لوڑ ہوتی ہے، پلان ہی بنانا ہے نا. تو پھر جہانگیر ترین اور شہباز شریف صاحب لندن کیوں گئے ہیں؟ دیکھیں وہ میاں صاحب وہاں پہ اس لیے گئے ہیں. باقی لیے لندن پلان والا جو لفظ ہے یہ تو بڑا پرانا ہے، ہماری تاریخ میں کچھ 40-50 سال سے استعمال ہو رہا ہے. ہاں، تو سب کچھ تیار تو یہی ہوتا ہے نا. اچھا، تو لیکن میں نے یہ بات آپ سے اس لیے پوچھی ہے کہ کوئی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے وہاں پہ جو بات چیت کرنی ہے وہ کوئی استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ الائنس بنانا ہے؟ دیکھیں مجھے اگلے دن بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ ہم اگر ایک الائنس بن کے ساری پارٹیز جو ہیں اگر حکومت تشکیل دیں الیکشن کے بعد، تو ملک کے لیے، ملک کے سیاسی حالات کی اور معاشی حالات کے لیے اچھا ہوگا. اگر وہ نہیں ہوتا تو کم از کم سیٹس ایڈجسٹمنٹ ضرور کرنے چاہیے تاکہ ان پارٹیوں کے ووٹ جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ نہ ہو، انکلوڈنگ پیپلز پارٹی. لیکن خواجہ صاحب، یہ آپ کی جو رائے ہے اس سے آپ کے بہت سے جو کولیگز ہیں، مثال کے طور پہ رانا ثناء اللہ، وہ اتفاق نہیں کرتے. سر رانا صاحب کا ایک اپنا اوپینین ہے، میرا ایک اپنا اوپینین ہے. میں جو ہے سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے جو ڈیمانڈ ہے ہمارے حالات کی یہی ہے کہ ایک نیشنل کنسنسس جو ہے ضرور بلٹ اپ ہونا چاہیے. تو اگر جو پارٹیاں اس وقت کولیشن میں شامل ہیں وہی تتر بتر ہو جائیں تو نیشنل کنسنسس جو ہے وہ کس طرح بلٹ اپ ہوگا؟ وقت کی ضرورت ہے، اس میں جو ہے تھوڑا بہت اگر گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے، کچھ تمام پارٹیوں کو جو ہے اپنی اپنی پوزیشن سے تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، تو ایک دوسرے کے لیے جگہ خالی کرنی پڑتی ہے، تو ضرور کرنی چاہیے. یہ ایک تاثر ہے لوگوں میں کہ جب سے کچھ یہ ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لوگ ان کو چھوڑ کے جانا شروع ہو گئے ہیں، وہ کمزور پڑے ہیں، ان کی گرفتاری کا خطرہ بڑھ گیا ہے، ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا خطرہ بڑھ گیا ہے، تو جو رولنگ کولیشن ہے اس نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے لڑنا شروع کر دیا آپس میں.
کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن کولیشنز جو ہے نا وہ دنیا میں کہیں بھی کبھی اتنی کمفرٹیبل نہیں رہیں. جو ہے کولیشنز جو ہے نا، آپ جتنے بھی جمہوری ممالک ہیں ان میں الٹیمیٹلی ٹوٹتی ہیں یا کمزور ہو جاتی ہیں، یا پھر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بارگین شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارے ملک میں جو ہے ویسے بھی جو پولیٹیکل حالات جو ہیں وہ اتنے سٹیبل نہیں ہیں، معاشی حالات بھی ہمارے سٹیبل نہیں ہیں. اس میں جو ہے اگر کوئی پیسوں کے اوپر یا بجٹ کی ایلوکیشنز کے اوپر اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ایک فطری بات ہے، لیکن ہم سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں پنجاب پیپلز پارٹی میں، ندیم افضل چند، آپ کے ساتھ ان کے بڑے میرا اچھے برخودار تعلقات ہے، ہیں، برخودار ہے. وہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو پنجاب میں تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے. ادھروں ہو کے آیا نا ایسمر میرا خیال انہوں نے ایسمر کہہ رہا ہے گا، اچھا، اور پھیرا پایا تھا نا اتنے جڑا ہے. تو اس میرا خیال ہے اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا. سیاق و سباق جو ہے وہی ہوگا. لیکن بڑا سمجھدار آدمی ہے ویسے وہ. میں بالکل 100% بہت سمجھدار آدمی ہے. پنجابی میں اس کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے جو میں نہیں کہوں گا، تو وہ بہت وہ ان کو سمجھ آ گئی ہوگی ویسے. میں انہیں بالکل سمجھ گیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں.